کہ دین اسلام میں کچھ تعلیمات ایسی ہیں جو انسان سوز ہیں، جن میں انسان کی انسلٹ ہے۔ مثلا ان میں سے ایک یہ کہ چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، ان میں سے ایک یہ کہ اسلام میں جو ہے مرتد کی سزا ہے، حالانکہ انسان مختار ہے کہ وہ ایمان لے آئے یا نہ لے آئے، جبکہ مرتد کو قتل کیا جاتا ہے۔ غلامی کا تصور ہے، یہ غلامی کا تصور کیوں ہے جبکہ اس میں انسان کی اہانت ہے؟ یہ انسانیت سوز قوانین ہے۔ تو میں ہر ایک کے حوالے سے علیحدہ بات کروں گا۔ ہم پہلے آتے ہیں غلامی کے تصور کی طرف۔ یہ صرف اسلام کو کیوں کہا جاتا ہے غلامی کا تصور ہے اسلام میں؟ آپ تمام اقوام کے حالات پڑھ لیں، جب اسلام نے غلامی کا تصور دیا تو اسلام نے دیا یا پہلے سے موجود تھا؟ ہر معاشرے میں غلامی کا تصور بدترین شکل میں موجود تھا، اسلام نے اس کو قبول کیا لیکن احسن ترین شکل میں قبول کیا ہے۔ غلاموں کو بند کر کے رکھا جاتا تھا، غلاموں کو خصی کر دیا جاتا تھا، کنیزوں کے ساتھ پتہ نہیں کتنے کتنے مرد وہ آزادی سے وہ ریپ کیا کرتے تھے۔ اسلام نے اس کو ایک خوبصورت انداز دیا، جو خود کھاؤ غلام کو وہی کھلاؤ۔ ایک کنیز ایک مولا پہ حلال ہو سکتی ہے، کسی اور کے لیے حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ جو خود لباس پہنو خود انہی کو پہناؤ، ان کو گالی دینا، ان کی اہانت کرنا جائز نہیں ہے، ان کو حد سے زیادہ کام لینا جائز نہیں ہے۔ ایک یہ کیا، دوسرا یہ کیا کہ آزادی، ان کی آزادی کے لیے ہر ممکن دروازہ کھولا۔ غلام آزاد کرنے کا اتنا ثواب بیان کیا کہ اس کو میرٹ قرار دے دیا کہ جو یہ کام کرے گا اس کو اتنے غلام آزاد کرنے کا ثواب، جو یہ کام کرے گا اس کو اتنے غلام آزاد کرنے کا ثواب، یعنی غلام آزاد کرنا ثواب کا ایک معیار قرار دے دیا۔ پھر کہیں پر الزامی قرار دیا، اگر یہ کرو تو کفارہ ہے کہ غلام آزاد کرو۔ روزہ چھوڑا جان بوجھ کر تو 3 میں سے ایک کفارہ یہ تھا کہ غلام آزاد کرو۔ تو ہر ممکن کوشش کی کہ غلام اگر بنے ہیں تو فوراً آزاد ہوں، زیادہ سے زیادہ جلدی سے جلدی آزاد ہوں، جب تک رہیں تو بھی ان کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کیا جائے۔ اور یہ کرنا بھی ایک مجبوری تھی۔ مجبوری کیا تھی؟ کہ اس سے بہتر حل کوئی نہیں تھا۔ آپ نے دشمن سے جنگ کی ہے، اب کچھ تو مارے گئے، جو بچے ہیں ان کو کیا کریں؟ اگر ان کو چھوڑتے ہیں تو ان کے جو پیچھے اور قبائل یا علاقوں میں اور قومیں ہیں ان سے جا کر مل کر پھر سازشیں کریں گے۔ ان کو آ کر جیل میں بند کرتے ہیں، تو جیل میں رکھنا یہ غلامی سے بھی زیادہ بدترین چیز ہے کہ وہ ان کو بیکار رکھیں اور سارا اپنا بجٹ ان پہ خرچ کریں۔ اسی طرح خواتین کو کنیز نہ بنانا، یعنی ان کو تنہا چھوڑ دینا، صرف خواتین کی بستی ہو، تو اس میں کیا کیا خرابی ہوں گی، ان کی کیا زندگی ہوگی۔ تو کیوں نہ ایسا ہو کہ غلام بنائیں، ان کو ایک ذمہ دار انسان بنائیں، کام کرنے والا آدمی بنائیں، اور کچھ عرصے تک اس کے آزادی کے راستے جو ہے وہ کھل جائیں۔ اگر ایک کنیز ایک بیٹا دے دیتی تھی تو پھر وہ کنیز آگے کے لیے آگے نہیں چل سکتی تھی، کنیز کے طور پر وہ مرد کے مرتے ہی آزاد ہو جاتی تھی، بیٹے کی میراث میں آتی اور آزاد ہو جاتی، قہری آزادی۔ تو پھر یہ کہ دروازہ انتہائی تنگ کیا کہ صرف معصوم نبی یا امام کے ساتھ مل کر مسلمان جنگ کرے تھے تو تب وہ کنیز یا غلام بنا سکتے تھے۔ اس وجہ سے اس کا اب تو صرف تصور ہی رہ گیا ہے، فقہ میں ذکر ہی رہ گیا۔ اب موجودہ دور میں کوئی غلام یا کنیز نہیں بنا سکتا ہے۔ تو لہٰذا ایک حد تک مجبوری تھی، اور دوسرا معاشرے میں یہ تصور پایا جاتا تھا وہ آپ کو غلام بنا رہے ہیں، آپ نہ بنائیں ان کو غلام۔ یہ انصاف تھا اس وقت۔ پھر ایسا عادلانہ ان کے ساتھ سلوک اور رویہ کہ کتنے غلام کافر آتے اور مسلمان ہو جاتے۔ کتنی اچھی غلامی تھی جس نے اس کو جہنم سے نکالا اور مسلمان بنا دیا۔
اور پھر اس کو کیوں نہیں دیکھتے کہ یہ جو اسلام کے خلاف تان و تشنیع کرتے ہیں کہ ان میں غلامی کا تصور ہے، انہوں نے پوری پوری قوموں کو غلام بنایا ہوا ہے، استحصال کیا ہوا ہے چھوٹی چھوٹی قوموں کو، ان کے اقتصادی جتنے اسباب ہیں ان پہ قبضے کیے ہوئے ہیں۔ اسلام فرد کو غلام بناتا تھا، انہوں نے پورے پورے معاشروں کو غلام، قوموں کو غلام بنایا ہوا ہے، اس کی تو بات ہی کوئی نہیں کرتا، بس اسلام میں غلامی کا تصور کیوں ہے۔ اور جہاں تک مرتد کا مسئلہ ہے تو یہ ایک بہت بڑی سازش کا رستہ روکنا مطلوب تھا۔ اگر اسلام آزاد چھوڑ دیتا کہ جو آئے مسلمان ہو، جب چاہے کافر ہو جائے، کوئی اس کو روک ٹوک نہیں ہے، تو اسلام کے خلاف یہ سازش ہو رہی تھی، اس وقت بھی ہو رہی تھی کہ کچھ لوگوں کو تیار کیا جاتا تم جاؤ صبح ایمان لے آؤ، شام یا رات کو کہو کہ نہیں نہیں ہم تو اس دین کو نہیں مانتے ہیں، اس میں کوئی مزہ نہیں ہے، کوئی حقانیت نہیں ہے، اس طریقے سے سازش کرو اور اسلام کو بدنام کرو۔ تو آپ کو جب مسلمان بننے پہ مجبور نہیں کیا جا رہا تو آپ کیوں بن رہے ہیں؟ پھر آپ جب بن گئے، فرض کیا آپ کافر بننا چاہتے ہیں تو خاموشی سے رہیں، اعلان کیوں کرتے ہیں؟ تو مرتد کو تب قتل کیا جاتا ہے نا جب اس کے خلاف گواہ پیش ہو جائے اور اعلان کرے کہ میں کافر ہو گیا ہوں۔ اگر وہ دل سے کافر رہنا چاہتا ہے اپنے اندر تو رہے، اس کو کس نے، اس چیز کا کس کو پتہ چلے گا اور کون اس کو سزا دے گا؟ پھر یہ بات کہ صرف اسلام میں مرتد کی سزا کفر یعنی قتل ہے، کیا ابھی تک دوسری قوموں میں کسی گناہ کی سزا قتل نہیں ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو کرتا ہے، فوج سے جو بھاگتا ہے، جنگ میں جو بھاگ جاتا ہے، کتنے ایسے گناہ ہیں جن پہ کہا جاتا ہے کہ فوری اس کو فائر کر دیا جائے۔ اس نے قوم سے خیانت کی ہے، اس نے ملک سے خیانت کی ہے جس میں پلا بڑھا ہے، تو جو دین کے اندر آ کر پھر مسلمانوں کے راز لے کر تمام اسرار سے مطلع ہو کر پھر اس کے ساتھ خیانت کرے، اس کو پھول کی ٹوکری پیش کی جائے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ کسی کے حق میں زیادتی نہیں ہے، نہ آئے دین اسلام قبول نہ کرے، مرضی اس کی، اس کو کسی نے جبر نہیں کیا ہے، لیکن آ کر اعلان کرنے کے بعد وہ دوسروں کو کہتا پھرتا ہے کہ میں مسلمان تھا اور اب کافر ہو گیا، اس میں کوئی حقانیت نہیں ہے، یعنی یہ سازش کا دروازہ کھول دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ آپ بھی نہیں کرتے ہیں اس طرح کہ کسی غدار وطن کو، غدار قوم کو جو ہے اس طرح سے آزاد چھوڑ دیں، تو صرف اسلام کی طرف کیوں نگاہیں بلند ہوتی ہیں؟ اور جہاں تک ہے کہ چور کا جو ہے ہاتھ قلم کرنا، اس سے وہ ساری زندگی اس کی انسلٹ ہوتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ اسلامی احکام پر، ایسے ان سزاؤں پر تب عمل ہوتا ہے جب ہر جگہ اسلام کا حکم لاگو ہو، جہاں اسلامی تعلیمات عام ہوں، لوگوں کو آگاہی دی گئی ہو، عدل و انصاف سے اسلامی حکومت قائم ہو، قحط وغیرہ بھی نہ ہو، بندہ مجبور نہ ہو، اور مال بھی کھلا نہیں پڑا تھا، تالے وغیرہ میں تھا، تو یہ اتنا پھر جرأت مند ہو کر کے اسلامی گویا حکومت کو چیلنج کر کے، اور کوئی ایسی مجبوری نہیں کہ بھوک سے مر رہا تھا اور وہ بھی تالا توڑ کر، پھر ایسا جری کہ اتنے لوگوں کے سامنے، چونکہ عادل گواہ جب تک نہ ہو تو یہ سزا نہیں دے سکتے، اس کے بعد جا کر کے کہا ہے کہ اس کا ہاتھ قلم کرے۔ تو آج کے دور میں یہ صرف یہ بھی تصور کی حد تک ہے، وہ اسلامی قوانین ہی نہیں ہے، وہ اسلامی لا بھی نہیں ہے، تو جب پوری طرح اسلامی لا ہو ہر جگہ تب جا کر یہ سزا ہے۔ اور پھر یاد رکھنا چاہیے کہ سزا میں اہم ترین نقطہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں اس کو سزا ملے دوسرے معاشرے کے لیے عبرت ہو، تو کسی کو 6 ماہ جیل میں ڈالنے سے وہ عبرت نہیں ملتی جتنا ہاتھ قلم کرنے سے ملتی ہے۔ پھر معاشرے کے لیے بھی اور خاندان کے لیے بھی اور خود اس آدمی کے لیے بھی جیل والی سزا زیادہ بری ہے ہاتھ کا قلم کرنے سے، اس وجہ سے کہ ایک تو عبرت اس میں وہ نہیں ہے، دوسرا یہ کہ یہ بندہ جیل میں رہ کر بیکار ہو جاتا ہے، پریشان رہتا ہے، فیملی سے دور رہتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے۔ معاشرے کے لیے اس لیے بری ہے کہ معاشرے پہ بوجھ ہے، بیٹھ کر کھا پی رہا ہے۔ فیملی کے لیے اس لیے برا ہے کہ وہ فیملی تنہا ہو جاتی ہے، کمانے والا بندہ نہیں ہے، جبکہ ہاتھ قلم کرنے میں یہ ہے کہ وہ اس کا علاج کیا جائے گا اور ٹھیک ہو جائے گا، اور چند دن بعد وہ اپنے گھر کو سنبھالے گا،
اور عبرت کے لیے اس لیے افضل ہے کہ یہ چلتا پھرتا لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے کہ چوری نہ کریں. اسی وجہ سے جب جو ہے وہ تجربہ کیا گیا بعض ملکوں میں تو اس کے نتائج بہت زیادہ تھے. اور پھر یہ بات کہ یہ صرف ٹھیک ہے کہنے میں ہے لیکن تطبیق میں عمل میں کتنا دفعہ کیا گیا ہے. مثلا سعودیہ میں جو ہے یہ نافذ العمل ہے، کہتے ہیں اب تک 5-6 لوگوں کے ہاتھ قلم ہوئے ہیں، یعنی شاید 10 ہوں گے، کتنا ہے، لیکن ایسی ہیبت طاری ہوتی ہے کہ پھر جو ہے وہ سینکڑوں اور ہزاروں چوریوں سے لوگ محفوظ رہ جاتے ہیں. جبکہ جیلیں آپ پر کرتے جائیں پھر بھی چوریاں جو ہے وہ نہیں رکتی ہیں، چونکہ پتہ ہے 6 ماہ بعد سال بعد مفت میں کھانا ملتا رہے گا اور 6 ماہ بعد سال بعد ہم آزاد ہو کر کے آ جائیں گے. تو لہٰذا یہ کنفرم نہیں ہے کہ جو ہے وہ جیل والی سزا جو ہے ہاتھ قلم کرنے والی سزا سے زیادہ اچھی اور بہتر ہے. سزا کے جو اہداف ہیں ان کو دیکھا جائے، سزا کے آثار کو دیکھا جائے، فرد کے لیے، معاشرے کے لیے، فیملی کے لیے، سب کو دیکھ کر انصاف سے کام لیا جائے، تب جو ہے وہ کوئی انسان انصاف سے بات کر سکتا ہے.